ہاں، یاد رکھنے اس بات کے بارے میں، آج جس سے محبت رکھتے ہو نا، جس سے محبت رکھتے ہو، کل اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کے ساتھ ہوگے کل۔ اپنے عملوں کو خراب نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع ختم نہ کرو، ضائع نہ کرو اپنے عمل کو، اپنی نیکیوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حساب کرے گا وہ تمہارے اعمالوں کا کرے گا۔ کیا کر آئے ہو اپنی زندگی میں؟ رمضانوں کی ادائیگی کری، یعنی رمضان رکھے جو تم پر فرض کیے تھے، نمازیں پڑھی جو تم پر فرض کی تھی، اللہ کے حکم ادا کیے جو تم پر فرض کیے تھے؟ اگر نہیں کیے ہیں تو اللہ کی قسم پھر بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو کتنی پیاری بات کہی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ سنو، حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بات کو کہہ رہے ہیں تو میرے بھائیو تیاری کرنی ضروری ہے یا نہ ہے؟ ہمیں اپنی زندگی بنانی چاہیے نہ بنانی چاہیے اس آخرت کے لیے؟ اس آخرت کو تیار کرنی چاہیے نہ کرنی چاہیے؟ اس زندگی کو بنانا کتنا زیادہ ضروری پتہ ہے آپ کو؟ اگر وہ زندگی نہ بنا پائے آخرت کی لامحدود والی، جنت والی، تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو آپ کو پتہ ہے نہ پتہ ہے۔ میرے بھائیو ان باتوں کو ہلکے میں نہ لو، معمولی نہ سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہیں، بڑی خاص بات ہیں۔ سمجھو تو خاص ہیں، نہ سمجھو تو بکواس ہیں، پھر مرضی ہے تمہاری، مت سنو، مت مانو، مت عمل کرو۔ اللہ کی قسم میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تم اپنی قبر میں جاؤ گے۔ تم اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں کیسا عمل کیا وہ تمہیں جواب دینا ہے، مجھے نہیں دینا ہے، تمہارے بھائیوں کو بہنوں کو نہیں دینا ہے، تمہارے دوستوں کو ماں باپ کو نہیں دینا ہے، تمہیں جاننے پہچاننے والوں کو نہیں، تمہیں دینا ہے، تمہیں تمہاری زندگی کا حساب مجھے اپنی زندگی کا دینا ہے۔ میرا کوئی عزیز، میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی اپنا نہ دے گا میری زندگی کا حساب۔ قیامت کے دن کی تیاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم جن سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت رکھ رہے ہیں تو ناکامی دیکھو ہمارا مقدر بنے گی۔ ہم حرام کام کر رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر ان سے محبت رکھ رہے ہیں، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، حرام ریلیشنوں میں، حرام کاموں میں، حرام چیزوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یاد رکھنا پھر ہمارا مقدر ناکامی ہی ہوگی اگر زندگی میں اللہ کا رسول نہیں ہے تو۔ سمجھتے ہو؟ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے تو نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے، اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھی، کیا وہ اللہ کے کام نہیں کرے گا؟ نبی کی سنتوں کو نہیں اپنائے گا؟ کیا کہا؟ نہ تو زیادہ روزے رکھے، نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں، نہ زیادہ، اس کا مطلب انہوں نے چھوڑا نہیں ہے لیکن ان کی پابندی کرتے تھے، چھوڑا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ وہ صحابی ہیں، کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کن سے محبت رکھ رہے ہیں؟ اس دنیا سے؟ اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے محبت نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ سے بڑا لگاؤ ہے ہمیں۔ یہ کیسا لگاؤ ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اسے لگاؤ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کا کوئی حکم زندگی میں ہے، نہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، نہ نبی سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی اور اللہ کی تو ہمارے دل میں وفا ہے ہی نہیں، ہم وفا کرتے ہی نہیں ہیں، وفاداری دکھاتے نہیں، تو کہاں وفا ہے ہمارے دل میں اللہ کے رسول کے لیے؟ ہم وفاداری کہاں دکھاتے ہیں؟
اللہ کے حکم ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں، صدقہ ہم نہیں دیتے ہیں، حج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم روزے نہیں رکھتے ہیں، روزے رمضان نہیں رکھتے ہیں، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تراویاں چھوڑتے ہیں، فرض نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت رکھنے والوں کے کام ہیں۔ قیامت کا دن آنا ہے، اعمال والا دن، جس میں حساب کتاب لیا جائے گا، بندہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ یہ دیکھو ایمان، اور ہم تو اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیسی محبت ہے یہ؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جس نے جس سے محبت کی ہوگی، کل وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے محبت کرو گے تو کل اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ نبی سے محبت کرو گے تو نبی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچوائیں گے، سفارش کریں گے۔ اگر ان کی سنتوں کو اجاڑیں گے، ان کی باتوں کو بھلائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ہماری گنتی اللہ کے نافرمانوں میں نہ ہو جائے، اس لشکر میں نہ ہو جائے جس میں فرعون کھڑا ہوگا، جس میں شیطان مردود ہوئیں گے، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، بڑے بڑے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اللہ کو جھٹلانے والے۔ شیطان اللہ کا حکم توڑ دیا، دیکھو ہلاک کیسے ہے، کیوں مردود ہوا شیطان؟ اس نے اللہ کا حکم توڑا کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ مردود ہو گیا، ہلاک ہو گیا حضرت آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے پر۔ میرے بھائیوں غور کرو، مرد بھی اور عورتیں بھی جو آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، ذرا اس بات پر غور کرو، سمجھو اس بات کے بارے میں۔ جو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، تھوڑا اطمینان سے اپنا ذہن لگا کر سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، ان کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر، ایک سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، تو وہ مردود ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا، اللہ کے بندوں کو بہکانے لگ گیا۔ وہ ہلاک کیوں ہوا؟ شیطان کیوں بنا؟ وہ اتنا ہلاکت میں کیوں پڑ گیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اب؟ وہ اس بنا پر کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر۔ اور ذرا غور کرو کہ ہم انسان، آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ غور کرو، شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور ہم تو سیدھا اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور ہم پہ فرض ہے آدم کو نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرو۔ ہم اللہ کو انکار کر رہے ہیں، اس نے ایک سجدے کا انکار کرا اور ہم نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ایک سجدے نہ کرنے پہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، مردود ہو گیا۔ ہم نے ہزاروں سجدوں کا انکار کر دیا، اور ہم اپنا آپ کو سمجھتے نہیں کہ ہم کتنی بڑی پریشانی میں ہیں، کتنے بڑے ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، ہم کتنی بڑی ہلاکت میں آ گئے ہیں۔ ہم غور ہی نہیں دے رہے ہیں اس بات کے بارے میں، ہمیں اندازے نہیں ہے اس بات کے بارے میں کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ شیطان سے بھی بڑی ہلاکت ہے ہماری، شیطان سے بھی بڑی مصیبت ہے ہماری۔ شیطان تو مردود اس لیے ہوا ہے کہ اس نے حضرت آدم کو نہیں کیا، اور اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، دنیا کی اور ہماری آخرت کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ناکام نہ ہونے دینا دنیا میں نہ آخرت میں، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، شیطان سے بڑی مصیبت ہماری ہے، ہم نے آدم کو نہیں اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ دیکھو تو صحیح، پھر کیا ہوگا ہمارا؟
سجدے ادا کرو، یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان مردود سجدے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہم بھی سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم بھی سجدوں کے انکار کر بیٹھے ہیں، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ بتاؤ مجھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ تو ہمیں چاہیے اس کی تیاری کریں، اس دن کو خوبصورت بنائیں۔ لوگ غموں میں ہوئیں گے، تکلیفوں میں ہوئیں گے۔ جب آپ پر ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں ہی کہاں کہاں لاک ڈاؤن لگا، کیسا لگا؟ ہر انسان اپنے گھر کی فکر کر رہا تھا کہ میرے گھر کا راشن پانی کیسے ہو، ہماری مصیبت ختم کیسے ہو، ہم کیسے اس مصیبت سے بچیں۔ ہر انسان کو اپنی فکر تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس آخرت کے دن بھی اللہ کی قسم ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، میری جان میری جان میری جان میری جان۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی جان کی فکر کریں، ہمیں چاہیے اس دن کو تیار کریں، منامیں، خوشحال بنامیں، ہمیں غم نہ ہو۔ اس دن کو ایسا تیار کرنا چاہیے، ہمیں اس دن کی فکر لینی چاہیے، اس دن ہلاک ہونے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس دن کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اس دن ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں۔ اس دن کی فکر کریں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ دن آنا ہے، ضرور آنا ہے۔ یاد رکھنا، تم یقین کرو یا نہ کرو، وہ دن آنا ہے آنا ہے آنا ہے۔ ہم دنیا سے دل کیوں لگا رہے ہیں؟ دنیا سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا وفا کے قابل ہے، تم سے وفا نہیں کرے گی، وفا کے قابل نہیں ہے۔ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، جو بڑے بڑے شہنشاہ تھے، سب کو زیر کر دیا وقت چلتے، سب کو مٹی میں سلا دیا، سب کو بھلا دیا اس دنیا نے۔ ذرا آپ مجھے بتاؤ، تمہارے باپ تو تھے نا؟ تمہارے باپ تھے تو تمہارے دادا بھی تھے، تمہارے دادا بھی تھے تو تمہارے پردادا بھی تھے، پھر ان کے بھی باپ تھے، پھر ان کے بھی باپ تھے۔ میں اتنا پیچھے نہیں جا رہا کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں جا رہا، حضرت ابراہیم کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت نوح کے دور میں، حضرت آدم کے دور میں، نہیں، اتنا پیچھے نہیں جا رہا۔ ابھی 100-200 سال پیچھے چلے جاؤ، بتاؤ تمہارے پردادا کیسے تھے؟ جو تمہارے دادا کے پردادا کے جو باپ تھے، اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ ہمیں اپنے داداؤں کی بھی خبر نہیں ہے، تو آگے کو جا کے ہماری خبر ہوگی۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس ترقی میں ہمارے دادوں کا پردادوں کا نام نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کسی کو ان سے محبت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ناراضگی میں، یا اللہ ان سے راضی ہے، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہ ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جیسے کوئی ہمارے دادا پردادا تھے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بتاؤ کتنا یاد کرتے ہو، کتنی پتہ ہے تمہیں؟ ناموں کا ہی پتہ نہیں ہے تو شکلوں کی کیا خبر ہوگی؟ سوچو، وہ تو باپ دادا ہی تھے، کل ہم بھی کسی کے باپ دادا پر دادا بنیں گے، اور ہمارے بھی اس دنیا میں نشان نہ ہوگا، ہمارا بھی نام نہ ہوگا۔ دنیا تو دوڑے جا رہی ہے ختم ہونے کی طرف، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرا اللہ کا حکم ہے، حساب کتاب کا دن ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے، سمجھتے ہو نا؟ یہ امتحان گاہ ہے، پیپر دے رہے ہیں، یہاں پیپر، جہاں انسان پیپر دیتا ہے وہاں زیادہ دیر نہیں رہتا، زیادہ وقت وہاں نہیں لگاتا، پیپر مختصر وقت کا ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے بہت جلدی گھنٹے آدھ گھنٹے میں سے نکلنا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں سے بہت جلد نکلنا ہے، پھر ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہے، پاس ہو یا فیل ہوئے، کیسے پیپر دے کر آئے۔ اگر تم دنیا میں ایگزام دیتے وقت ناچ گانا کرنے لگو، شراب پینے لگو، زنا میں لگ جاؤ،
تم تو اسی پیپر میں فیل ہو جاؤ گے، تو تم یہ گمان کیسے رکھ سکتے ہو کہ تم اپنے اللہ کے وہاں تمہارا مالک، تم سے باخبر ہونے والا، وہ تمہیں پاس کر دے گا، وہ تمہیں ایسے ہی کامیاب کر دے گا جس کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی، جس کو تم نے کبھی راضی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تم سوچتے وہاں پاس ہو جاؤ کہ تم یہیں فیل ہو رہے ہو، زناؤں میں، شرابوں میں، عیاشیوں میں، ناچ گانے میں پڑھ کر، تو یہ کام کر کر ہم وہاں کامیاب ہونے کی پورے چانس میں ہیں۔ میرے بھائیو، اس گمراہی سے نکلو، اس ناکامی سے نکلو، اس غفلت سے باہر آؤ، اس دھوکے کو پہچانو۔ یہ زندگی معمولی نہیں ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ ہم ایمان والے ہیں، معمولی انسان نہیں ہیں۔ ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت لگائی گئی ہے۔ ہم کتنے قیمتیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ مختصر زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دنیا بنا کر دی ہے، جس کی قیمت ہمیں اتنی لگتی ہے، اتنی قیمت لگتی ہے کہ ہم اس کا آگے کوئی قیمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک ایمان والی قیمت اس ساری دنیا سے زیادہ ہے، سمجھتے ہو؟ اس ساری دنیا سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر مال زیادہ خاص ہوتا، زیادہ بڑی دولت مال کی ہوتی، حکومت کی ہوتی، طاقتوں کی ہوتی، لمبی عمروں کی ہوتی، تو اللہ سب سے پہلے اپنے نبیوں کو دیتا۔ سب سے زیادہ مال، سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ حکومت، سب سے زیادہ اللہ اپنے نبی کو دیتا۔ لیکن نہیں، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں کو صحیح راہ پر چلایا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے راستے پر رکھا، اللہ ان سے راضی رہا۔ نبیوں کو اللہ نے کلمہ دیا، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مال نہیں ہے، ایمان ہے، دنیا نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کا چھن جانا یہ ناکامیابی نہیں ہے، آخرت کا چھن جانا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، دنیا اگر ایک بار چلی گئی تو دوبارہ چانس ہے، ہاتھ آ سکتی ہے، زندہ ہیں دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ آخرت اگر چھن گئی ایک بار، ناکام ہو گئے، درد برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، پھر بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، بڑا رنج ہے۔ سمجھ اس بات کے بارے میں، ذرا غور کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔